اگر یہ شخص تنظیم میں شامل ہونے کی شرطیں اور سزائیں سننے کے باوجود حامی برتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پیٹرسن کے اشارے پر کرسٹوف نے مجھے کسی طوطے کی طرح رٹی رٹائی چند باتیں بتائیں۔ مجھے ایسے ایسے کام کرنے تھے اور ناکامی کی صورت میں ایسی ایسی سزائیں تھی کہ میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ میرے اندر کوئی خاص ہنر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خاص قابلیت تھی، اس لیے مجھے جو کام بتائے گئے تھے وہ سریحن غنڈہ گردی کے مترادف تھے۔ مجھے تنظیم میں ایک غنڈے کا رول ادا کرنا تھا، ایسا غنڈہ جس کی جان کی قیمت 1 پائی سے کم بھی ہو۔ مجھے جیریلی کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی، لیکن مجھے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں اسے کچھ بتانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے میرے دائیں کندھے کے ساتھ تنظیم کا مجوزہ شناختی کارڈ پیوست کر دیا گیا۔ لندن میں پولیس تمہاری تلاش میں ہے، دیگر ممالک تمہارے لیے اجنبی ہیں۔ کیا تم پاکستان جانا چاہتے ہو؟ وہاں کراچی زونل ہیڈ کوارٹر میں تمہیں تعینات کر دیا جائے گا۔ کلارا کا خامد بولا۔ جی میں آئی کہ مثبت جواب دوں۔ پاکستان پہنچنے کے بعد یہ تنظیم میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن میں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس لڑکی کی وجہ سے میں اس تنظیم میں شامل ہو رہا ہوں میں اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ میرا ایک اہم فیصلہ تھا۔ ویلمر ٹرانسمیٹر پر میری یہ بات سن کر پھولا نہ سمایا ہوگا۔ کافی سوچ بچار اور رد و قد کے بعد پیٹرسن کا فیصلہ تسلیم کر لیا گیا اور مجھے امریکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن یہ اجازت مشروط تھی۔ مجھے جرمنی میں رہ کر کچھ کام کرنے تھے۔ انہی کاموں کی نوعیت پر مجھے امریکہ بھیجا جاتا تھا، گویا میں جیریلی کے ہمراہ پیرس نہیں جا سکتا تھا۔ پیٹرسن کل پیرس جا رہا تھا۔ پیٹرسن کے جانے کے بعد میری کارکردگی کی روشنی میں بون اسٹیشن سے مجھے ان کے پاس روانہ کرنا تھا۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ تنظیم میں شامل ہوتے وقت مجھے جیریلی کی قربت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب یہ احساس حرف غلط کی طرح مٹ چکا تھا۔ اگر میں کسی مشن میں ناکام ہو گیا تو کیا جیریلی ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جائے گی؟ یہ بات آہستہ آہستہ میرے لاشعور میں جڑ پکڑتی چلی گئی۔ پیٹرسن کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے دشمنوں کے نرغے میں تھا۔ انہوں نے مجھے تنظیم میں شامل تو کر لیا تھا، لیکن مجھ سے کوئی اچھا سلوک کرنے کی خواہش نظر نہیں آ رہی تھی اور ان کی آنکھیں اس بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے ابھی تک دل سے نہیں اپنایا تھا۔ پیٹرسن کی تجویز کو انہوں نے غالباً بادل نخواستہ عملی جامہ پہنایا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ اب مجھ سے کیا سلوک کرنے والے تھے۔ بہرحال اب میں ان لوگوں سے خوفزدہ نہیں تھا۔ ویلمر تمام تر طاقت کے ساتھ میرے عقب میں موجود تھا۔ مجھ پر بیتی جانے والی ہر بات اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ یقیناً مجھے ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے اس وقت کتنے کیس تمہارے پاس ہیں؟ پروفیسر نے ہیرالڈ کو مخاطب کیا۔ ہیرالڈ امریکی تھا اور جرمنی میں تنظیم کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے پراسرار مشین کے ذریعے مجھ پر روشنی چھوڑی تھی۔ 3-4 ہیں۔ کیا ان میں کوئی قتل کا کیس بھی ہے؟ قتل کا کیس پہلے تو نہ تھا، لیکن ابھی شام ہی ہمیں نیو یارک سے ٹیلی گرام ملا ہے کہ ایک پراسرار شخص امریکہ میں تنظیم کے اڈے کھنگال رہا تھا۔ جب تنظیم اس کو پکڑنے کے لیے لب کی تو یہ شخص فرار ہو کر فرانس سے ہوتا ہوا جرمنی چلا آیا۔ یہ کل ہی کی بات ہے، نہ جانے یہ کون شخص تھا اور کیا چاہتا تھا اور تنظیم کے اڈوں سے اس کو کیا دلچسپی تھی۔ بہرحال حکم ملا ہے کہ اس شخص کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ تو کیا تم نے اس کو تلاش کر لیا ہے؟ کل فرانس سے 3 شخص جرمنی آئے ہیں۔ میں نے کرسٹوف کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اب تینوں اشخاص پر گہری نظر رکھے اور ان کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتا رہے۔ جو ہی ہمیں ان تینوں میں مطلوبہ شخص مل گیا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ رپورٹ کب تک بھیجی ہے؟ تمہارے پاس تو وقت بہت کم ہے اور اس وقت تک ان تینوں میں سے تم نے کوئی مشکوک بات نہ دیکھی تو تم کیا کرو گے؟ ان تینوں میں 2 ایسے ہیں جن کو انٹرپول بھی تلاش کر رہی ہے۔ ان کا تعلق 3rd کلاس گروہوں سے ہے اور پولیس بھی ان کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن تیسرا شخص بہت پراسرار ہے۔ اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا، نہ ہی اس کے متعلق کوئی خاص بات ہمیں اب تک معلوم ہو سکی ہے، لیکن شکل و صورت سے یہ بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ شخص ہو، لیکن یہ نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر ہم نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور اصل آدمی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، یقیناً ہمارے لیے یہ تباہی کی بات ہوگی۔ ہیڈ کوارٹر ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے سوچا ہے کہ آج شام تک ان تینوں کے بارے میں گہری چھان بین کروں اور اگر اس کے بعد بھی ہمیں مطلوبہ آدمی نہ ملا تو اب تینوں کو قتل کر دوں گا۔ اگر فیصلہ کرنا پڑا تو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے توقیر بہترین آدمی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جمال تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے اپنی اندرونی خباثت کو اگل ہی دیا، لیکن یہ بھی اناڑی ہے اور مشن بہت اہم ہے۔ اگر مطلوبہ آدمی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے CIA کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہیرالڈ نے کہا، ارے نہیں، یہ اس سے پیشتر بھی ہمارا ایک آدمی قتل کر چکا ہے۔ آپ یہ مشن ضرور اس کے سپرد کریں۔ ناکامی کی صورت میں یہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جمال نے تلخی سے کہا، تو ٹھیک ہے، اگر ہمیں مطلوبہ آدمی نہ مل سکا
تو توقیر کو مشن ذمہ کر دیا جائے گا، لیکن ہم احتیاطاً اس کی مدد کے لیے ایک اور آدمی بھی اس کے ساتھ روانہ کریں گے۔ کیا ہماری کسی خدمت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم آج شام کی فلائٹ سے لندن جا رہے ہیں۔ جی نہیں شکریہ، آپ لوگ بخوشی واپس جائیں۔ جمال، پروفیسر اور امریکی کے رخصت ہونے تک میں ان لوگوں کے ساتھ رہا۔ رات کو ہیرالڈ نے مجھے اخراجات کے لیے معقول رقم دی اور ادھر ادھر غائب ہونے کی صورت میں دردناک انجام کی نوید سنا دی گئی، لیکن یہ دھمکی فضول تھی۔ اب میں ادھر ادھر ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، اب تو میں ان لوگوں کے قریب تر رہنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اب ان لوگوں کی جانب سے اپنے ذمہ لگایا ہوا ہر کام پایا تکمیل کو پہنچا دوں، لیکن یہ قتل والی بات مجھے کچھ پسند نہ آئی تھی۔ قتل جیسے گراؤنے فعل کا تصور ہی مجھے وحشت زدہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے آج تک کسی کو جان سے مار ڈالنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ الطاف عالم کی موت کا مجھ سے کوئی تعلق نہ تھا، میں فقط اس بدبخت کی موت کا بہانہ بن گیا تھا، لیکن یہ لوگ مجھے اس کا قاتل ثابت کرنے پر تل گئے تھے۔ اگر کسی کو قتل کرنے کی ذمہ داری مجھ پر لگائی گئی تو میں کیا کروں گا؟ کیا انکار کروں گا؟ لیکن اس طرح تو تنظیم مجھے اپنے میں سے نکال دے گی، میرا سارا مشن درا کا درا رہ جائے گا۔ جریلی فرانس میں میرا انتظار کرتے کرتے امریکہ میں کہیں گم ہو جائے گی۔ ولمر کی میری ذات سے وابستہ امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔ شاید یہ لوگ مجھے الطاف کے قتل کے الزام میں دوبارہ پکڑ لیں۔ ہیڈ گورڈز برگ سے نکل کر میں بون آ گیا اور سٹی ہوٹل میں ڈیرا جما لیا۔ بستر پر لیٹا تو سوچوں کے لامتناہی سلسلے نے مجھے گھیر لیا۔ رات کافی بیگ چکی تھی کہ ٹیلی فون کی کرخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ریسیور اٹھایا، یہ بکنگ کلرک تھا۔ سر، لندن سے آپ کی کال ہے۔ لندن سے؟ میں نے تحیر زدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، ملا دو، میں نے کہا اور اس نے سلسلہ ملا دیا۔ خلاف توقع دوسری طرف میری امی تھی۔ آپ کو میرے نمبر کا کیسے پتا چلا؟ وہ ماں ہی کیا جسے اپنے بیٹے کا علم نہ ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ کیا یہ میرے خلاف کوئی گہری سازش ہے جس میں آپ برابر کی شریک ہوں؟ یہ کیا بات کر رہے ہو بیٹا؟ بہرحال مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ جرمنی ہی میں تمہارا ایک دوست ولمر ہے، وہ تمہارے جانے کے بعد ہی جرمنی روانہ ہو گیا تھا۔ وہ اب بھی تمہارے آس پاس ہی کہیں ہوگا۔ ابھی اس کا ٹیلی فون آیا تھا اور اس نے مجھے تمہارا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو کر لو۔ آپ پاکستان کب جا رہی ہیں؟ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہماری بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک توقیر امریکہ سے کامیاب واپس نہیں لوٹتا ہم آپ کی مہمان نوازی جاری رکھیں گے اور امریکہ سے اس کی واپسی کے بعد ہی آپ پاکستان جا سکیں گے۔ یرغمال! میرا انگ انگ چیخ اٹھا اور میں اپنے دانتوں سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ میرا ریسیور کو پکڑنے والا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ کہاں کھو گئے بیٹا؟ سن رہا ہوں امی۔ بیٹا، میں نے تمہیں ایک اہم بات بتانی تھی۔ تم جن راہوں پر گامزن ہو انہی راہوں پر تمہارا باپ بھی چلا تھا لیکن بھٹک گیا۔ تم بھٹکنا نہیں بیٹا، جن راہوں پر میں چلا ہوں، میں زور سے بڑبڑایا، ان راہوں پر میرا باپ بھی چلا تھا اور پھر وہ بھٹک گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کوئی نہ کوئی انوکھی بات ہی مجھے بتاتی ہیں۔ میں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میری باتیں یاد رکھا کرو بیٹا۔ یاد رکھوں گا۔ وکی کیسا ہے اور عائشہ کیسی ہے؟ عائشہ کا نام زبان پر آتے ہی مجھے بیتے لمحات نے آن گھیرا، وہ لمحات جن کا ایک ایک پل ایک صدی ہوتا ہے۔ کرب کے ایک دبیز احساس نے مجھے گھیر لیا۔ بیتے لمحوں کے پھولوں کو جیرلی نوچ رہی تھی۔ بیتے لمحے ہی تو میری کل کائنات تھی۔ یہی تو وہ لمحے تھے جن کو جولی میں ڈالے میں پھر رہا تھا۔ یہی تو وہ پھول تھے جو میں اپنے زخموں پر لگایا کرتا تھا، اور ان پھولوں کو میری زندگی میں کوئی ایسے نوچ سکتا ہے؟ عائشہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، لو بات کرو۔ امی کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی اور پھر میرے کانوں میں خاموشی چیخنے لگی۔ ٹونی! اچانک اس کی دردناک آواز جیسے میرے قریب ہی ابری اور ہڈیوں میں اترتی چلی گئی۔ میرا پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ اس کا مغموم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں حسرت زدہ آنکھوں سے اس جلملاتے ہوئے چہرے کو تکنے لگا۔ یہ چہرہ ہوا میں تیرتا ہوا میرے قریب آنے لگا اور قریب، پھر یہ چہرہ میری آنکھوں میں جذب ہو گیا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صبح میں دیر تک سوتا رہا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ہی نے مجھے بیدار کیا۔ دوسری طرف ہیرالڈ تھا۔ اس نے مجھے بیڈ گورڈز برگ پہنچنے کے لیے کہا۔ بیڈ گورڈز برگ میں تو میرا تعارف ایک اونٹ نما شخص سے کروایا گیا۔ اس کی کوئی کل سیدھی نہ تھی اور شکل بھی تقریباً اونٹ جیسی ہی تھی۔ یہ سٹلر تھا اور میں نے اس کی معاونت میں فرینکفرٹ میں فرانس سے جرمنی آنے والے پہلے شخص کو قتل کرنا تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ رہنمائی سٹلر نے کرنی تھی اور قتل میں نے کرنا تھا۔ اس کے لیے مجھے جرمن ماڈل کا سائلنسر لگا ہوا ایک پستول دیا گیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم فرینکفرٹ کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ فرینکفرٹ میں سٹلر نے مجھے ایک بھاری بھرکم شخص سے ملوایا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ شخص میرے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ سٹلر کے ساتھ میری موجودگی اسے ایک آنکھ نہ بائی، لیکن سٹلر نے اسے مطمئن کر دیا۔ اس لہیم شہیم شخص نے ہمیں بتایا کہ مطلوبہ شخص گرینڈ ہوٹل کے مینیجر کے دفتر میں موجود ہے۔ ہم گرینڈ ہوٹل روانہ ہو گئے۔ مجھے آپ کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، فقط آپ کا نام معلوم ہے
پھر یہ علم ہے کہ آپ پیٹرسن کے آدمی ہیں؟ سٹلر نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا آپ میرے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پیٹرسن تنظیم کا ایک اہم آدمی ہے۔ ہیرارڈ نے مجھے آپ سے غیر ضروری باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا آپ مجھے موجودہ مشن کے بارے میں کوئی لاہے عمل بتائیں گے؟ جی ہاں، ابھی تو ہم کسی طرح مینیجر کے کمرے میں داخل ہو کر مطلوبہ شخص کو دیکھیں گے اور پھر اس کو ہم نے لنچ کرنے سے پہلے مناسب جگہ دیکھ کر قتل بھی کرنا ہے، اور یہ قتل آپ کریں گے۔ اس کے بعد ابھی 2 آدمی اور باقی ہیں، ان تینوں کو ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے نمٹانا ہے، سٹلر نے کہا، اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ گرینڈ ہوٹل پہنچ کر ہم نے ایک ٹیبل پر قبضہ کر لیا۔ ہال میں اس وقت کافی رونق تھی، ہر ٹیبل ایک جوڑے نے سنبھالی ہوئی تھی۔ جلد ہی ویٹر بھی مینیو کی لسٹ لیے آن پہنچا۔ سٹلر نے مینیو کو بغور پڑھا اور پھر سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے سر اٹھایا۔ کیا ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور نہیں؟ سٹلر کی آنکھیں بڑی معنی خیز تھیں، غالباً اس نے ایک آنکھ دبائی تھی۔ جی، ویٹر یک دم بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھا نہیں جناب، مطلب یہ ہے کہ مینیو میں پکی ہوئی چیزوں کے نام تو درج ہیں لیکن کسی کچی چیز کا نام نہیں ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا جناب، تم جیسے الوؤں کو اس ہوٹل میں بھرتی کس نے کیا ہے؟ ارے ہم غیر شادی شدہ ہیں اور تنہائی سے طبیعت عاجز آ گئی ہے، ہماری تنہائی دور کرنے کا کوئی انتظام کرو، کم از کم دیکھنے والے یہ تو نہ کہیں کہ شاخ پر 2 الو تنہا بیٹھے ہیں۔ ویٹر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چل دیا، اور پھر میں چکرا کر رہ گیا۔ ویٹر کے ہمراہ ایک 21-22 سال کی جرمن بھینس چلی آ رہی تھی، اٹلاتی ہوئی مٹکتی ہوئی۔ صاحب اور کچھ؟ ویٹر سٹلر کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ ہاں، کافی لے آؤ، اور کافی سے پہلے ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس۔ سٹلر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی پھیلی ہوئی نظریں لڑکی پر جمی ہوئی تھی، اور میرے لیے وہی جو میں پسند کرتی ہوں، لڑکی نے ویٹر سے کہا، اور ویٹر مسکراتا ہوا چل دیا۔ ویٹر نے ایک بھرپور نگاہ ہم دونوں پر ڈالی اور 2-3 بار کارنش بجا لانے کے انداز میں اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتی ہوئی بولی، آپ نے ہمیں یاد کیا، شکریہ شکریہ۔ آپ کا نام؟ سٹلر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میرا نام ہیلا ہے، اس نے بڑے سے سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ بہت پیارا نام ہے، کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ اس نے شکایت بھرا لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ کس کمبخت نے کہا ہے کہ آپ پیاری نہیں ہیں؟ آپ ایسی حسین اور خوبصورت لڑکی کبھی میری نظروں سے نہیں گزری، میں آپ کے حسن کی رعنائیوں میں گم ہونا چاہتا ہوں۔ سٹلر اچانک مخمور لہجے میں بولنے لگا۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ جی ہاں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ وہ ڈرامائی انداز میں اس کی طرف جھکتا ہوا بولا۔ واقعی؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ جامن جیسا رنگ، یہ بینگن جیسے گال، یہ بھینس جیسی چال، یہ فٹ بال جیسی آنکھیں، سب چیزیں مل کر مجھ پر قیامت ڈال رہی ہیں۔ ایک اور چیز بھی ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ کون سی؟ سٹلر نے بے ساختہ پوچھا۔ سینڈل۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنی سینڈل اتار لی۔ دیکھو تو کتنی خوبصورت ہے۔ اوہ، یہ مجھے بھول ہی گئی تھی۔ ایڈیٹ، تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ یک دم زور سے چیخی اور پیر پٹکتی ہوئی چل دی۔ سب لوگوں نے چونک کر ہمیں دیکھا اور پھر کہوں کہ ایک طوفان نے مجھے بری طرح خجل کر دیا۔ جلدی بیرا سامان لے کر آ گیا۔ آپ لوگوں کی پارٹنر کہاں گئی؟ خودکشی کرنے، سٹلر نے کہا، اور بیرا میز پر سامان لگانے لگا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہٹا لو، سٹلر نے سختی سے کہا۔ لیکن آپ نے تو آرڈر دیا تھا۔ میں نے شراب کا آرڈر نہیں دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں شراب واپس لے جاتا ہوں، آپ کافی تو پئیں۔ اس کی بھی اب ضرورت ہے؟ کیوں؟ مجھے ایک دم پیچش شروع ہو گئی ہے، اور کافی پیچش میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال اس کی قیمت تو آپ کو دینا ہوگی۔ ارے واہ، جو چیز میں نے استعمال ہی نہیں کی اس کی قیمت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو پھر آپ نے آرڈر کیوں دیا تھا؟ ابھی تو مجھے کیا معلوم تھا کہ آرڈر دیتے ہی پیچش ہونے لگیں گے۔ میں تو بل ہرگز نہ دوں گا۔ صاحب، آپ بہت عجیب آدمی ہیں، غالباً کسی پسماندہ علاقے سے آئے ہیں۔ تمہارا بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں ابھی مینیجر سے ملتا ہوں۔ سٹلر بھڑک اٹھا۔ تو جائیے نا، کیجیے بات، چلے آتے ہیں، منہ اٹھائے، بلکہ میرے ساتھ آئیے، میں خود آپ کو مینیجر سے ملواتا ہوں۔ ہم تینوں مینیجر کے دفتر میں پہنچ گئے۔ مینیجر کے ساتھ اس وقت ایک آدمی بیٹھا تھا جو شکل اور حلیے ہی سے کوئی مفرور مجرم معلوم ہو رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑے۔ کیا بات ہے، اور یہ کون ہے؟ مینیجر نے کڑوے لہجے میں ویٹر کو مخاطب کیا، اور ویٹر نے پوری صورتحال سے مینیجر کو آگاہ کر دیا۔ بھلا یہ کون سی ایسی بات تھی کہ تم یہاں چلے آئے؟ میں بھی اس کو اتنی دیر سے یہی سمجھا رہا ہوں۔ سٹلر نے لقمہ دیا۔ لیکن آپ بھی چند پیسوں کے لیے خام خواہ الجھ پڑے ہیں۔ خیر جائیے، کوئی بات نہیں ہے، مینیجر نے جھنجھلاہٹ سے کہا۔ جی نہیں، ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، آپ ہم سے بل وصول کریں۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، مینیجر نے روکھے پن سے کہا۔ ارے واہ، ضرورت کیسے نہیں ہے؟ سٹلر اڑ گیا۔ آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، ایک بار کہہ جو دیا کہ تشریف لے جائیے، کوئی ایسی بات نہیں، پھر کیوں ہمارا اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں؟ دوسرا آدمی بول اٹھا جو اب تک خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ سٹلر نے گہری نگاہ سے اس آدمی کو دیکھا۔ ہمارا وقت بھی بہت قیمتی ہے مسٹر، سٹلر نے کرختگی سے کہا، اور میرا ہاتھ پکڑا اور مینیجر کے دفتر سے باہر نکلا ہے۔ آدمی دیکھ لیا ہے نا، آپ نے اسی کو قتل کرنا ہے۔
सिटलर ने वापस आते हुए मेरे कान में सरगोशी की। होटल से निकलकर हमने होटल के बिल मुकाबिल एक कैफे में डेरा जमा लिया। यहाँ हमने अभी कॉफी के चंद ही घूंट लिए थे कि सिटलर चौंक कर खड़ा हो गया और मुझे लेकर बाहर की तरफ लपका। अब हम एक टैक्सी में बैठकर एक कार का ताकुब कर रहे थे। सिटलर के मुताबिक कार में वही आदमी था। 3-4 मोड़ मुड़ने के बाद कार एक बार फिर एक होटल के सामने जा रुकी। ये कमबख्त न जाने होटलों के चक्कर क्यों लगा रहा है, सिटलर बुड़बुड़ाया और मैंने भी टैक्सी छोड़ दी। ये लंच का वक्त था, यहाँ हमने लंच किया। सिटलर ने यहाँ कोई ऊट पटांग हरकत नहीं की। अब की बार भी वो आदमी मैनेजर के दफ्तर में था। लंच से फारिग होने के बाद उस कार का दोबारा ताकुब शुरू हो गया।